وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اللہ مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے کہ اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو، قسمیں، کمٹمنٹیں پوری کرو۔ عقد کسی چیز کو باندھ لینا، کسی کو طے کر لینا، کوئی کمٹمنٹ کر لینا، کوئی وعدہ کرنا، اس کو پورا کرو۔ موضوع ہمارا چل رہا ہے لین دین کے بارے میں۔ الحمدللہ پچھلی 2 قسطیں جو ہیں ہم نے اس میں ایک تو قرض جو ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کی، اور ناپ تول کے بارے میں، بلکہ قرض کے بارے میں اس میں انشاءاللہ اس قسط میں ہم زیادہ بات کریں گے۔ ناپ تول کے بارے میں بات کی، اور پھر تجارت کیسی ہونی چاہیے اور کون سے تاجر اللہ کو پسند ہے اس کے بارے میں بات کی۔ یہاں پہ اب کمٹمنٹ جو ہمارے بزنس کا سب سے میجر حصہ ہے، لوگ کمٹمنٹ کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، اور پھر آسانی ہونے کے باوجود بھی لوگوں کو پیسے نہیں دیتے۔ کیا معاملہ کرنا چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ؟ اور جو ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں، کیا ہم اپنے وعدے پورے کرتے ہیں؟ کیا یہ تو نہیں سوچتے کہ چلو اس کے پیسے تو دینے ہیں، اس کو دے ہی دیں گے؟ نیت ارادہ یہ ہے کہ ہاں دینے ہیں، الحمدللہ دینے ہیں، لیکن اس کا کیوں نہ کوئی فائدہ زیادہ اٹھا لیا جائے۔ اس کی کمٹمنٹ جس کو دینے ہیں اس سے وعدہ 1 مہینے کا کیا، 1 مہینے کے بعد دیکھا کہ کچھ اور مال سستا مل رہا ہے، تو اس کو کہا میرے کوئی تنگی ہو گئی ہے، جھوٹ بولا، سچ بولا، اور وہ مال خرید لیا تاکہ اس کا نفع کما لیں، پھر اس کو پیسے واپس کر دیں گے۔ پھر اسی طرح جب دیر ہوتی ہے تو دیر ہی ہوتی جاتی ہے، اور ہوتا کیا ہے کہ 1 مہینے کا وعدہ 4-5 مہینے کے بعد پر چلا جاتا ہے، اور پھر شیطان انسان کو یہ سمجھاتا ہے کہ تو نے پیسے تو دے دیے، تو نے کون سے پیسے رکھے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ عہد پورے کرو، جو کمٹمنٹ کرتے ہو نا، اگر 1 مہینے کی کمٹمنٹ ہے اور تمہیں آسانی ہے تو پھر کمٹمنٹ پوری کرو۔ ہاں اگر کوئی مسئلہ ہے کسی کے ساتھ تو پھر معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، پھر ایسے لوگوں کو تو وقت بھی دینا چاہیے، ٹائم بھی دینا چاہیے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرما رہے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، کہ پورا کرو اپنے وعدوں کو۔ ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ دین جو ہے نا معاملات ہے، جیسے پہلے بھی بات ہو چکی کہ دین میں کمٹمنٹ سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر ہم وعدہ کرتے ہیں، اور ایک وعدہ تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، واشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول ہیں، آپ کے بندے ہیں، یعنی ان کی اطاعت ہم پہ واجب ہے، فرض ہے۔ وہ آپ کے پیغمبر ہیں، آپ کے پیغمبر ہے، جو پیغام آپ کی طرف سے آیا ہم تک پہنچا دیا، اور وہ ہم سب کے لیے ان کی ذات میں، ان کے اخلاق میں زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ سے عہد کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ ایک اللہ سے عہد کرتے ہیں۔ مسلمان ہم جب اپنے آپ کو کہلاتے ہیں تو یہ ایک عہد ہے کہ اللہ اب تیرے فرما بردار ہیں۔ مسلم کون ہے؟ مسلم اللہ کا بندہ، اور عبد کون ہے؟ اللہ کا غلام۔ اور غلام تو ایسے ہے جس طرح مالک چاہے بس اسی طرح ہی کرنا ہے۔ اللہ فرما رہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور پھر جن کو اللہ چیزیں جوڑنے کے لیے کہتے ہیں ان چیزوں کو توڑتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد کرتے ہیں زمین میں، أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ خسارے والے ہیں۔ عہد کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، پھر توڑ دیتے ہیں، اور جو اللہ نے کہا ہے کام کرنے کے لیے، جن چیزوں کو اللہ نے کہا ہے جوڑنے کے لیے، رشتوں کو جن جوڑنے کے لیے کہا ہے، اور جن چیزوں کے ساتھ اللہ نے جوڑنے کے لیے کہا ہے ان کے ساتھ نہیں جڑتے، زیادتی کرتے ہیں۔ سورہ المومنون کی آیت نمبر 23 ہے، آیت 8 میں اللہ فرما رہے ہیں والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون۔ کون ہے یہ لوگ؟ کیونکہ یہ سورت جو ہے اس کا ابتدا ہے قد افلح المومنون، کہ فلاح پا گئے مومن، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، والذین هم
ان اللغو معرضون، وہ لوگ جو لغویات سے بچنے والے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرم و عفت کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، جو اپنی امانتوں کا اور اپنے وعدوں کا پاس کرنے والے ہیں۔ راعون، رائی ہوتا ہے جو کس چیز کا خیال کرنے والا ہے۔ امانت، اللہ اکبر، بہت بڑا موضوع ہے۔ بزنس کے علاوہ بھی دیکھیں، ہر شخص جو تاجر ہے اور اگر اس کے پاس کچھ لوگ کام کرتے ہیں تو ان کو وقت پر مزدوری دینی، ان کو وقت پر ان کی اجرت دینی، اور جو وقت طے ہے اس کے مطابق ہی ٹائم لینا، اس سے زیادہ ان سے وقت پہ ٹائم نہ لینا، یہ بھی امانت ہے۔ اسی طرح جو لوگ وائس ورثہ کام کر رہے ہیں، اگر وہ لوگ اپنا کام نہیں کر رہے بلکہ جو کمٹمنٹ انہوں نے کی 8 گھنٹے کی، 10 گھنٹے کی، اور اتنا پیسہ لیں گے ہم مہینے کا، اب اس کی بجائے کیا کر رہے ہیں کہ اس وقت میں اللہ اکبر وقت کو ضائع کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ جو کام ہے اس کو ٹال مٹول سے ضائع کیا جائے۔ اور اسپیشلی جو لوگ سرکاری دفاتر میں بیٹھے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ باہر کتنے لوگ کھڑے ہیں، ان کو پتہ ہے ہمیں تنخواہ مل جانی ہے، تو کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بھی بے ایمانی ہے، یہ امانت داری نہیں ہے، یہ دیانت داری نہیں ہے، یہ اللہ اکبر بے ایمانی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور بے ایمان کیا ہے؟ ایمان کا نہ ہونا، اللہ اکبر۔ آج تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ موبائل جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، بہت ساری جگہوں پہ لوگوں بیچاروں کو کھڑا کر کے تو موبائل پہ لگے رہتے ہیں، ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، ان کو پوچھنے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو فلاح پانے والے لوگ کون ہیں؟ جو اپنی امانتوں کا خیال کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کا خیال کرتے ہیں، یہ لوگ فلاح پائیں گے، یہ لوگ ہیں جو کامیاب لوگ کہلائیں گے، جو کامیاب ہو جائیں گے آخرت میں۔ اور اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، وہ لوگ جو عہد کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، وہی ہیں سچے مومن۔ اولئک ھم الصادقون، وہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177۔ سورہ الفتح میں اللہ فرما رہے ہیں ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، جس نے بھی اپنا وعدہ کیا، جو بھی کمٹمنٹ کی اللہ کے لیے یا اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا وہ بھی پورا کیا، تو اللہ فرما رہے ہیں ان قریب ہم اس کو بہت بڑا اجر دیں گے۔ عہد کو پورا نہ کرنا اور امانت اور جو ہے امانت داری نہ کرنا، یعنی اپنی جاب کے ساتھ امانت داری نہ کرنا، اور جو امانتیں ہمارے پاس ہیں، یہ دین بھی ایک امانت ہے، اس کے ساتھ امانت داری نہ کرنا، اور جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس کسی کی بات اگر امانت کے طور پہ ہے تو اس کو لوگوں کے سامنے کھولنا، کسی کی راز کو ظاہر کرنا، غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا، یہ سب اس کے خلاف آ جاتا ہے۔ اور عہد، اللہ اکبر، کمٹمنٹ، دیکھیں اس کمٹمنٹ کے ساتھ ہم بہت ساری چیزوں سے جڑتے ہیں۔ بزنس کمٹمنٹ ہے، شادی بھی ایک عقد نکاح کہتے ہیں نا، ایک گرہ باندھی جاتی ہے، ایک کمٹمنٹ ہے، اور اگر وہ کمٹمنٹ ہم جب نہیں پوری کرتے تو پھر فساد ہوتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لوگوں کو دعوت دیتے، آپ کوئی بھی خطبہ بیان کرتے تو اکثر اس میں یہ الفاظ کہتے ہیں۔ حدیث ہے مسند احمد کی، راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جو آپ کے غلام تھے، جن کو ان کی والدہ نے 10 سال کی عمر میں آپ کے پاس بھیج دیا اور بہت سارا دین سیکھا، گھر میں رہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی دعوت دیتے تو ایک بات کہتے اور یہ کلمہ پڑھتے، لا ایمان لمن لا امانت لہ، کوئی ایمان نہیں اس شخص کا جس میں امانت کی پاسداری نہیں ہے، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور کوئی دین نہیں ہے، جتنے مرضی اپنے آپ کو دین کر لائیں، کمٹمنٹ پوری نہیں کرتے، نہ لوگوں کا حق دیتے ہیں، لوگوں سے وعدہ خلافی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کرتے ہیں، کوئی دین نہیں، کوئی دین نہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا ثلاثۃ انا حسمہم، 3 قسم کے لوگ ہیں جن کے لیے میں جھگڑا کروں گا یوم القیامت، قیامت والے دن۔
3 قسم کے لوگ ہیں جن کے خلاف جھگڑا ہوگا اور جن کے لیے جھگڑا ہوگا۔ ایک وہ شخص جس کو جو کسی مزدور سے کام کروائے اور پھر اس کو اس کی اجرت نہ دے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی طرف سے مدعی بن کے کھڑا ہوں گا میں۔ اور ایک وہ شخص جو کسی سے وعدہ کرے اور پھر اس کو پورا نہ کرے، وعدے کا پاس نہ کرے۔ یہ چیزیں جو ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت معمولی چیزیں ہیں، یہ معمولی نہیں ہیں۔ امانت داری اور عہد، وعدے کا پاس کرنا، یہ دین کا حصہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تائسو عبد الدینار عبد الدرہم، کیا آپ نے فرمایا کہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا دینار کا بندہ اور درہم کا بندہ، اور کون سا؟ اور شال کا بندہ اور چادر کا بندہ، یعنی جو بزنس اپنے کاروبار کا بندہ بن جائے۔ اللہ اکبر، نام عبد الرحمن، نام عبداللہ، عبد الرحیم، لیکن بندگی کس کی ہو رہی ہے؟ کس کی ہو رہی ہے؟ درہم کی، دینار کی، اپنے کاروبار کی۔ سمجھ رہے ہیں کہ یہی الہ ہے، اسی سے ہمیں رزق مل رہا ہے۔ ان عطیہ رضیہ، جب اللہ کی طرف سے مال ملتا ہے تو بڑا راضی رہتا ہے، تو جب مال نہ ملے تو بے وفائی کرتا ہے، وعدے پورے نہیں کرتا، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، وعدہ کتنا اہم ہے، کیونکہ یہ نفاق، وعدہ پورا نہ کرنا، یہ انسان کو منافق بنا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعون من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 چیزیں ایسی ہیں جو اگر کسی شخص میں ہوں تو وہ خالص منافق ہے۔ ومن کانت فیہ حسلۃ منہن کانت فیہ حسلۃ من النفاق، اور جس میں ان 4 میں سے کوئی ایک بات ہے تو اس میں نفاق کا ایک حصہ ہے، جز ہے، یعنی وہ کسی قدر منافق ہے۔ حتیٰ یدعہا، جہاں تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، چھوڑ نہ دے اس کو۔ اذا تؤمن خانا، سب سے پہلی منافق کی جو نشانی ہے، خیانت دی، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ کسی نے امانت رکھوائی، اس میں خیانت کی، اور پھر یہ سب کچھ امانت کا، میں نے جیسے کہا کہ بہت بڑا موضوع ہے، بہت بڑا موضوع۔ کسی کی بات بھی امانت ہے، ہمسائے میں ہم رہتے ہیں، کسی کے گھر جھانکنا، یہ بھی بے ایمانی کی علامت ہے، یہ بھی خائن کے لیے ہے، یہ خیانت دار شخص ہے جو لوگوں کی عزتوں کی طرف حفاظت نہیں کرتا، جس سے لوگوں کے مال اور عزت محفوظ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے ایمان والا ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبۃ الوداع، آپ نے فرمایا دیکھو تمہاری عزتیں، تمہارے مال دوسرے مسلمان پر اسی طرح حرمت والے ہیں جس طرح آج کا دن، عرفہ کا دن، یہ شہر مکہ کا شہر اور یہ جگہ، اللہ اکبر، یہ آج دن آپ نے پوچھا کون سا ہے تو فرمایا یہ ذی الحجہ کا دن ہے، 9 ذی الحجہ، عرفہ کا دن، اللہ اکبر، جس دن اللہ سب سے زیادہ لوگوں کو بخشتے ہیں، وہ دن۔ فرمایا اسی طرح جتنی حرمت اس کی ہے، بیت اللہ کی ہے، مکہ کی ہے، اس دن کی ہے اور اس جگہ کی ہے، یعنی عرفہ کی ہے، اتنی حرمت تمہارے لیے دوسرے مسلمان کے مال اور عزت کے لیے ہونی چاہیے، یعنی حرام ہے تمہارے لیے کسی مسلمان کی عزت اور اس کا مال۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، بات کرے تو جھوٹ بولے، کسی وقت نہ بھی بولے لیکن اکثر جھوٹ کی ہی طرف بات کرے اور سمجھے کہ یہ بڑی زبردست ہے۔ اور آج تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے یہ سمارٹنس کا حصہ ہے کہ جھوٹی بات کر لوگوں کو دھوکہ دیا جائے۔ وَإِذَا عَهَدَ غَدَرَ، اللہ اکبر، جب عہد کرے تو اس کے خلاف کرے، توڑ دے، وعدہ خلافی کرے۔ اور پھر آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 34 کے الفاظ ہیں وَإِذَا حَاسَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا ہو تو اخلاق کی ساری حدیں پامال کر دے، ایسے گالی گلوچ پہ آ جائے۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے وہ نماز اور روزہ بھی کرتا ہو، یعنی نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، پھر بھی وہ منافق ہے۔ اللہ اکبر،
لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں کا مال غصب کر لینا، وعدہ خلافی کرنا، خیانت کرنا، یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، اور پھر یہ تو نفاق کی طرف لے کے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے ایک تاجر کے بارے میں بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2078، جب وہ دیکھتا کہ کوئی شخص لوگوں کو مال دیتا، ان کے ساتھ تجارت کرتا، تو اگر دیکھتا کوئی شخص تنگ ہے تو کیا کرتا؟ اس سے درگزر کرتا اور کہتا کہ میں آج اس سے درگزر کر رہا ہوں، امید ہے اللہ کل قیامت والے دن مجھ سے درگزر کرے گا۔ دیکھیں، کسی تنگ دست کو آپ نے مال دیا ہے تو اس کو تنگ نہ کرے۔ ہاں، جو شخص مال رکھتا ہے پھر بھی مال نہیں دیتا تو اس کے تو پیچھے پڑ کے لیا جائے، ہم پڑھیں گے آگے حدیث انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں۔ لیکن جو تنگ دست ہے اس کو مہلت دی جائے، جتنی مہلت دی جا سکتی ہے، اور پھر اگر معاف بھی کر دی جائے، اللہ اکبر، تو یہ تو بہت اجر کا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 2417، من یسر علی موسرن، کوئی شخص اگر آسانی کر دے تنگ دست کے لیے، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، کیونکہ جو کہتے ہیں اللہ کرے ہم عمل بھی کریں، کہ جو لوگ تنگ ہیں، تنگ دست ہیں، ان کو آسانی کریں، ان کو آسانی تک ان کو چھوٹ دیے رکھیں، ان سے درگزر کیے رکھیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ اکبر، ایک شخص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، حدیث کا نمبر 3451 ہے، اِنَّ رَجُلًا کَانَ فِی مَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص تھا تم سے پہلے، اَتَاہُ الْمَلَکُ لِیَقْبِضَ رُوحَہُ، کہ اللہ نے اس کے پاس فرشتہ بھیجا تاکہ اس کی روح قبض کر لی جائے۔ فَقِیلَ لَهُ هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَیْرٍ، تو اس سے کہا گیا کہ کوئی ایسا عمل ہے جو تم نے بہتر عمل کیا ہو، خیر والا عمل کیا ہو، اچھا عمل کیا ہو؟ کہتا ہے مجھے نہیں کوئی نظر آتا کہ میں نے کوئی اچھا عمل کیا ہو۔ قِیلَ لَهُ انظُرْ، کہا کہ ذرا نظر اترا، یاد کر، اللہ اکبر، قَالَ مَا أَعْلَمُ شَیْئًا غَیْرَ أَنِّی کُنْتُ أُبَايعُ النَّاسَ فِی الدُّنْیَا، کہتے ہیں کہ مجھے اور کوئی عمل یاد نہیں ہے، ہاں ایک عمل ہے جو مجھے یاد ہے، وہ جب کہ میں لوگوں کے ساتھ تجارت کرتا تھا، لین دین کرتا تھا، تو جو شخص مالدار ہوتا تھا اس کو بھی میں زیادہ تنگ نہیں کرتا تھا، آسانی دیتا تھا، لیکن جو شخص جو ہے تنگ دست ہوتا تھا تو میں اس سے تجاوز کرتا، اس کو معاف ہی کر دیتا تھا۔ اللہ اکبر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا وَدَخَلَهُ الْجَنَّةَ، تو اللہ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ اکبر، بہت بڑا عمل۔ تنگ دست جو ہے اس کو معافی کر دیا جائے اللہ کے لیے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے، کیونکہ جب دین پڑھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو ہم میں کمیاں ہیں، اور جب ان کمیوں کے بارے میں پتہ چلے تو انسان کو توبہ کرنی چاہیے اور آگے کے لیے ارادہ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ جو اللہ ہم سے چاہتا ہے ہم اللہ کی اطاعت میں ویسا ہی کریں گے۔ دیکھیں، قرض حسنہ جو ہوتا ہے نا، قرض حسنہ، اگر کسی کو قرض حسنہ دیا جائے، اب وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ قرض حسنہ لے کر اور مالدار بھی اور پھر بھی پیسہ نہ واپس کرے، تو یہ علیحدہ بات ہے، پھر وہ خود ہی اس کا وبال اس کے اوپر ہے۔ لیکن قرض حسنہ دینے والا ایسے ہی ہے جیسے اس کو روز اتنے مال کا صدقہ کرنے کا اجر مل رہا ہے، اگر اس نے اللہ کے لیے دیا ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے، اگر ہو تو واپس کر دینا۔ اب جس کو دیا ہے اگر اس کے پاس ہے اور مال بھی ہے اور پھر بھی واپس نہیں کر رہا، تو پھر اس شخص کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ کل قیامت والے دن اس کی پوچھ ہو جائے، اللہ اس سے پوچھے کہ تم نے کیوں نہیں واپس کیا، کیونکہ قرض ایسی چیز ہے جو شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی آتی ہے، تو اس نے آگے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور میں شہید ہو جاؤں تو کیا میرے لیے جنت ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں تیرے لیے جنت ہے۔ ابھی وہ شخص پلٹا ہی تھا
دروازے تک پہنچا تھا تو آپ نے اسے واپس بلا لیا۔ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ قرض پھر بھی معاف نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اب وہ لوگ جو قرض پہ مر جاتے ہیں اور ہونے کے باوجود ادا نہیں کرتے، وہ دیکھے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر للشہید کل ذنب، کہ شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں الا الدین، مگر سوائے قرض کے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے مرضی مارتے ہیں، لوگوں کے پیسے لے کے دبا کے مر جاتے ہیں، قرض ادا نہیں کرتے اور اپنی جانوں پہ ظلم کر کے چلے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا حدیث کا نمبر 2287 ہے، نوٹ کر لیں، کہ کسی غنی کا قرض کو ٹالتے رہنا، نہ لوگوں کے پیسے ادا کرنا، ظلم ہے، زیادتی ہے۔ کسی کے پاس مال ہو پھر بھی نہ دے، اللہ اکبر۔ جیسے میں نے پہلے بھی شروع میں بھی عرض کی کہ کوئی لوگ، کیونکہ میں کاروبار کرتا ہوں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ 1 مہینے کی کمٹمنٹ میں مال لیتے ہیں، پھر یا 2 مہینے کی لیتے ہیں، لیکن چلے کسی کو تنگی ہو تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ 1 مہینے کا 1.5 مہینہ ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن 6 مہینے لگاتے ہیں۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ ان کے پاس مال نہ ہو، چلو الحمدللہ مال نہ ہو تو پھر تو الحمدللہ اجر ہی اجر ہے، لیکن صرف اس پیسے کو گمانے کے لیے۔ اور بہت سارے لوگ یقین جانے ایسے بھی ہیں جو کسی کا مال لیتے ہیں، اس کو سستے داموں میں بیچتے ہیں، پھر اس پیسے سے کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بڑا کاروبار کریں یا جوا کھیلیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور پھر وہ پیسہ ضائع ہو جائے تو وہ پیسے اس کے چلے جاتے ہیں بیچارے کے جس نے لینے ہیں، اور اگر ان کو کوئی نفع ہو جائے تو پھر 6 مہینے کے بعد، 8 مہینے کے بعد، 10 مہینے کے بعد پیسے واپس دیتے ہیں، اور پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کون سا بزنس کر رہے ہو، حالانکہ نماز بھی پڑھ رہے ہو، یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ اور بہت سارے لوگ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، نماز الحمدللہ انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، اور بہت سارے لوگ جو نماز نہیں بھی پڑھتے وہ بھی سب کچھ یہی کر رہے ہیں۔ ان پہ تو افسوس ہوتا ہی ہے جو نماز نہیں پڑھ رہے، سب سے پہلے تو وہ اللہ کا حق نہیں دے رہے، ظلم کر رہے ہیں، اور جو اللہ کے حق کے بارے میں ظلم کر رہے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ کیا انصاف کرے گا۔ لیکن جو لوگ اللہ کا حق دیتے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، ان کو تو خیال کرنا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم یہ باتوں کو سمجھیں، ہماری تبلیغیں، ہمارے عمرے، ہمارے روزے، ہمارے حج، اگر ہم نے اپنے لوگوں کو اللہ کی بات کی اطاعت ہی نہ کی اور مال ہونے کے باوجود لوگوں کا مال روکے رکھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو غنی ہے، جو مالدار ہے، اگر نہیں دیتا تو کیا کرو، فَإِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ مِلِّ فَلْيَتَّبَعْ، تو ایسے شخص کے پیچھے پڑو، پھر اس سے مال لو۔ کیونکہ اگر دیکھیں، میں تو کہتا ہوں، کیونکہ اس میں ایک چیز تو ہمیں سمجھ لینی چاہیے، لوگ کہیں جی کہ اس کو چھوڑ دیں پھر اس کو چھوڑ دیں، ہاں چھوڑ دیا جائے گا، لیکن یہ ظلم ہوگا اس پہ۔ اگر وہ اسی حال میں مرا تو یقین کریں اس پہ ظلم ہوگا۔ ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اخلاق کو نہ پھلانگے، اخلاق کے دائرے میں رہ کے کریں۔ پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، کیونکہ بزنس کرتے ہیں، پیچھے ایک شخص نے 1 سال سے پیسے نہ دیے، میرے بیٹے نے جا کے اس سے سخت بات کی تو کہتا ہے یہ دین کی بات نہیں، آپ یہ کیسے اخلاق ہیں؟ اس نے کہا جی یہ آپ کے پاس مال پڑا ہوا ہے، آپ کی دکان چل رہی ہے، آپ پیسے نہیں دے رہے، اور اب ہم آپ کے پاس 1 سال کے بعد ٹوٹا پھوٹا مال اٹھا رہے ہیں، تو یہ کون سا دین ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے۔ میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ یہ معاملہ دونوں طرف ہی دیکھنا ہے۔ ہاں اگر تنگ دست ہے تو چھوڑ دے، پھر اللہ کے واسطے چھوڑ دے کہ ٹھیک ہے یار اللہ اجر دے گا الحمدللہ، لیکن ہونے کے باوجود لوگ نہ دیں تو پھر ان سے لیں، اس لیے کہ اگر نہیں لیں گے تو ان کی قیامت والے دن پکڑ ہو جائے گی، اور مال بھی جو ہے ہم نے محنت سے کمایا ہوا ہے تو وہ لینا ہی ہے۔ تو یہ معاملات ہیں جو الحمدللہ جب ہم تجارتیں کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تمہیں یاد نہیں ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، کوئی ایمان نہیں اس شخص کا جس میں امانت نہیں ہے، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور ہر خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے کہ کوئی دین نہیں اس شخص کا جس میں عہد کی پاسداری نہیں ہے۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت، اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ اپنی بات کو مکمل کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 77 ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم، وہ لوگ جو بیچ دیتے ہیں اپنے عہدوں کو اللہ اور اپنے ایمان کو ثمنا قلیلا، دنیا کی حقیر قیمت کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کے مال ہڑپ کر لیں، دنیا بیچ لیں، عہد کر کے ہونے کے باوجود لوگوں کو واپس نہ کریں، پورا کرنے اور عہد کرنے کا مقصد سمجھیں کہ کیا وعدہ کیا ہے، کون سا ہم نے، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اللہ اکبر،
اللہ اکبر، ایسے ایسے الفاظ سننے میں آتے ہیں کہ میں کیا بیان کروں. کون سا قرآن اور حدیث ہے؟ وعدے تو ہو رہا ہے نا. اس کو ہم کئی نام دے دیتے ہیں، سیاست، یو ٹرن، پتہ نہیں کیا کیا نام دے دیتے ہیں. جو بھی کمٹمنٹ کرتے ہیں ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کرے ہیں، اور پھر ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ حصہ ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ ہمارے ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک وہ لوگ جو بیچ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو، وایمانہم، اور اپنی قسموں کو، قسمیں کھاتے ہیں، قسمیں کھا کے عہد کرتے ہیں، ثمنا قلیلا، دنیا کی حقیر قیمت کے لیے. اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم. اللہ اکبر. وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. لا خلاق لہم فی الآخرۃ، کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں. ولا یکلمہم اللہ، اور ان سے اللہ کلام ہی نہیں کرے گا قیامت والے دن. ولا ینظر الیہم، اور ان پہ نظر رحمت بھی نہیں ڈالے گا یوم القیامہ، قیامت والے دن. ولا یزکیہم، اور ان کو پاک نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب، دردناک عذاب. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم جو لوگ تجارتیں کرتے ہیں، جو لوگ جابیں کرتے ہیں، جو لوگ کسی بھی محکمے میں کسی پوسٹ پر ہیں، یہ سب کچھ امانت ہے، ایک عہد ہے، ایک کمٹمنٹ کر کے ہم یہ چیزیں ایک کمٹمنٹ کے تحت آتے ہیں کہ اتنا وقت دیں گے، یہ کام کریں گے، ایمانداری کے ساتھ کریں گے، لوگوں کو تنگ نہیں کریں گے، لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے. یہ ساری کمٹمنٹ ہے. اللہ ہم سب کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عہد شکنی سے بچائے. اللہ ہمیں خیانت سے بچائے. اللہ ہمیں ہر اس چیز سے بچائے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے سے بچائے. اللہ تعالیٰ لوگوں کا حق ادا کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم پہ جو بھی حق ہیں، چاہے ہمارے گھر والوں کے ہیں، بیوی کا شوہر پہ جو حق ہے، شوہر کا بیوی کے ساتھ پہ جو حق ہے، یہ سب ایک کمٹمنٹ ہے، سب کمٹمنٹ ہے. پھر ماں کا بیٹے پہ کیا حق ہے؟ اللہ اکبر. یہ تو پورے کا پورا اللہ نے اپنے حق کے بعد سب سے پہلے جس کا حق بتایا ہے وہ والدین کا حق ہے. ہمسائے کا کیا حق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی قسم کوئی مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. صحابہ ڈر گئے، اللہ اکبر. کون؟ فرمایا وہ جس کا ہمسایہ اس کی اظہار آسانی سے محفوظ نہیں ہے. ہمسایوں کو تکلیف پہنچانا، ان کے ساتھ زیادتیاں کرنا، یہ سب کچھ جو ہے یہ ایمان نہیں ہے، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ، کیونکہ موضوع ہمارا تھا وعدے پورا کرنا اور جو کمٹمنٹ ہے ان کو پورا کرنا، اس کے بارے میں جو بھی بات کہی، جو صحیح بات نکلی میرے منہ سے، وہ بے شک اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کمی کوتاہی ہے وہ میری کام علمی کی وجہ سے ہے اور شیطان کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ جتنا کہا، جتنا سنا، اس میں جو خیر والے پہلو ہیں، اللہ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ